جی حضرت بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام طلباء کرام اور تمام مسلمانان عالم اور تمام انسانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے عضلاتی نامردی، اس کے مسائل اور اس کے بد اثرات اور اس کا علاج۔ عضلاتی نامردی ہمیشہ سے خشکی کے جنم لینے سے جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، پھر جب اس کی آخری حد آتی ہے تو وہ خشکی گرمی ہو جاتی ہے۔ پہلے خشکی سردی ہوتی ہے عضلاتی اعصابی، اس کے بعد خشکی گرمی ہوتی ہے عضلاتی غدی۔ عام طور پر حکماء حضرات کیا کرتے ہیں کہ کوئی مریض آ گیا، اس نے کہا جی مجھے مردانہ کمزوری ہے، تو وہ اس کا مزاج دیکھے بغیر اس کو شنگرف، سملفار، ہرتال ورکی اور انتا، لونگ، دارچینی، جعفر جاتری، یہ ساری چیزیں کھلانا شروع کرتے ہیں۔ آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے گردے بھی فیل ہو گئے، جگر بھی فیل ہو گیا، ہیپاٹائٹس بھی اس کو ہو گئی اور اس کی نامردی اور بڑھ گئی۔ پھر وہ حکیم شکایت کرنے والا بولا پھر یہ 3 مہینہ شنگرف کھاؤ، پھر سملفار کا کشتہ کھاؤ، پھر چاندی جو ہے نا وہ سملفار والی کھاؤ۔ یہ علاج جو ہے اس وقت پاکستان کو ایک مصیبت پہ مبتلا کر چکا ہے۔ ہر نوجوان اس شکایت میں بھاگ رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ۔ وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب خشکی سردی ہوتی ہے تو رطوبات کی کمی ہوتی ہے۔ رطوبات کی کمی ہونے سے کیا ہوتا ہے، جوہر انسانیت منی وہ بننا کم ہو جاتی ہے، اتنا کم ہو جاتی ہے کہ منی کا پریشر نہیں بنتا۔ اگر پیشاب انتہائی تیزی سے نہ آئے اور جو ہے وہ مثانہ بھر نہ جائے اور اعصاب حکم نہ دیں تو آدمی باتھ روم نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر خصیے ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوں اور ان کو جو ہے نا منی ٹھیک بنا رہے ہوں تو منی کی پریشر کی وجہ سے مرد کو انگیز ہوتا ہے اور مرد انگیز کی حالت میں اب کی بیوی سے ملتا ہے۔ اب اس مسئلے کو اگر آپ لوگ صرف دوا پر انحصار کرو گے تو آپ کو نامردی اور زیادہ لاحق ہو جائے گی۔ شنگرف گرمی خشکی پیدا کرتا ہے، منی بنانے کا کام شنگرف کا نہیں ہے۔ اور 3 نمبر کی چیزیں عضلاتی غدی چیزیں جو ہیں جن میں لونگ، دارچینی، جعفر جاتری، اکر کرہا، یہ بھی خشکی پیدا کرتے ہیں، خشکی گرمی پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح ترفلا ہے وہ زیادہ آپ کھائیں گے تو آپ کی منی نہیں بنے گی۔ اس طرح سے 2 نمبر کے جتنی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں وہ نہیں کھانی۔ اب عضلاتی نامردی کے علامات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے خیال بہت زیادہ ہوتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے یہی کام کروں اور کوئی کام نہ کروں، لیکن اس کو ہوشیاری بھی نہیں آتی۔ اگر ہوشیاری آتی بھی ہے تو ہوشیاری آتے وقت اس کا تھوڑا سا پانی نکل جاتا ہے اور وہ خالص پانی ہوتا ہے اور وہ ودی ہوتی ہے، اس کے بعد مزی بھی نکل سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں فلمیں دیکھنے، فلم ایک جو ہے نا نقلی چیز ہے، جعلی چیز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فلم حقیقت نہیں، کیسی بھی ہو، ننگی فلم ہو یا کپڑوں والی فلم ہو یا ڈرامہ ہو، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہاں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا اس کو اٹھا کے ایک آدمی نچا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو یہ آدھا گھنٹہ گلے لگایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کو خوار خراب کرنے کے لیے شیطان کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ مرد دیکھ دیکھ کے سوچتا ہے یار میں بھی ایسا ہوتا، ایک عورت کو میں بھی چپی پارکا لگاتا، یہ کرتا، یہ سوچتے پھر عضلاتی تحریک میں مرد سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مشتری کا شکار بھی ہوتا ہے۔ مشتری کا شکار ہونے سے اس کے عضو کی جو عضلات ہیں وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، ان میں خون نہیں آتا زیادہ، اس کا عضو جو ہے وہ سکیڑ کر ڈھیلا بھی اور چھوٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے ان علامات میں اور پیشاب میں پھر جلن ہو جاتی ہے، قبض شدید ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ جوان بننے کے لیے پکوڑے، سموسے، دہی بڑے، بریانی بازار کی گندی بریانی
اور اس کے ساتھ جو ہے نہاری اور وہ حلیم کھانے کا بہت شوقین کہتا اسی سے تو میں نے مرد ہونا ہے۔ پتہ چلا بعد میں وہ اسپتال میں داخل ہوا، اس کے معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح سے معدے کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ ہر علامت، ہر تحریک، ہر مزاج جو ہے اپنے حدود میں ہو تو عالیشان ہے، اگر حدود میں نہ ہو تو یہ عالیشان نہیں ہے۔ یہ علامات ہو گئی، اسباب بھی میں نے بتا دیے، علامات بھی ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے غدد کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو بڑھائے۔ غدد میں کیا ہے؟ عورت کے پیداوار بڑھانے کے غدد سب سے بڑے دو ہیں۔ ایک اس کے گردوں کے اوپر پروجسٹرون بنانے کی گلینڈس ہیں، دوسرا اس کے گلے میں اور اس کے چھاتی میں جو ہے چھاتی میں دودھ بنانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو وصفیں بنائی ہیں بڑی، اس نے دو چیزوں کی تعریف کی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ تبارک فرمایا دیکھو انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، مرد کی پیٹھ جس کو کیل سے مشابہ دی، یوں دونوں کاندھے اور بیچ میں ریڑھ کی ہڈی، آخر میں وہ نوکدار ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فلسفے کے انداز میں اللہ رب الجلال نے بیان کیا، اور عورت کی چھاتی کو دو تربوزوں سے مماثلت دی۔ تربوز کے اندر پانی ہوتا ہے، عورت کے چھاتیوں کے اندر دودھ ہی دودھ ہوتا ہے، اور وہ دودھ جنسی جو ہے نا وہ رطوبات بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے اس کو حمل ہوا تو جنسی رطوبات اس کی بہت زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کا وضع حمل ہوتا ہے اس وقت اس کی تحریک اعصابی ہوتی ہے، اس لیے پانی زیادہ بنتا ہے، اس کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے۔ اعصاب سے بھی غدد جو ہے نا وہ دودھ زیادہ بناتے ہیں، اور غدی اعصابی تحریک سے بھی زیادہ بناتے ہیں۔ پھر عقل مند عورتیں، عقل مند سوسیں اپنی بہو کو اس دوران جب وہ حمل کا وضع کرتی ہے تو اس کو گھی والی چیرا سفید ڈال کے اور کالی مرچ روٹی کے اندر ڈال کے اس کو گھی میں چوری بنا کے کھلاتے گڑ کے ساتھ، تو اس کی غدی اعصابی تحریک تیز ہوتی ہے، اور مکھن بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آگے جا کے اس کے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد اگر غدی اعصابی جو ہے نا تحریک میں آ جائے تو اس کا علاج کامل ہو سکتا ہے۔ اس غدی اعصابی تحریک میں اور اعصابی غدی تحریک میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے غدی اعصابی لبوب، مربع ادرک 1 پاؤ، بادام پستہ اخروٹ کاجو اور تیل سیاہ 50 گرام، اور آپ کا آسگر ناگوری اور خولن جان وہ بھی 50 گرام۔ تمام چیزوں کو آسگر ناگوری اور مغزیات اور خولن جان کو باریک کر لیں، اور 1 پاؤ جو ہے مربع ادرک اس کو کوٹیں، اتنا کوٹیں کہ اس میں ذرات باقی نہ ہو۔ یہ سب دوائیں باریک کر کے اس میں ڈالیں، اس کو حل کریں۔ جب اس کو حل کریں اس وقت ایک عجیب کام کریں کہ 100 گرام شہد اعلیٰ قسم کی گرم کر کے اس پورے غدی اعصابی لبوب میں ڈال کر اس کو ہلائیں، اتنا حل کریں کہ جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ابلتی ہوئی شہد پڑی ہے نا اس برتن میں، تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے تو اس کو ہلانا بند نہ کریں۔ اب یہ غدی اعصابی لبوب تیار ہے، اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ستلوبان 1 چھوٹی چمچ ڈالنا چاہیے، اور یہ غدی اعصابی لبوب بالکل عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی نامرد کو مرد کامل بنا دے گا۔ آج کل جو ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے جی، لبوب کبیر، لبوب صغیر، لبوب بارد، لبوب فلانا، اصل میں کیا ہے؟ اس کے نسخے کو دیکھو گے اس میں عضلاتی دوائیں زیادہ ہیں بنسبت اعصابی کے۔ لب و لباب ہم کہتے ہیں بات کے مغز کو، تو جو مغزیات ہیں ہم ان کو لبوب کہتے ہیں۔ جب جمع کا لفظ آتا ہے تو ان کو لبوب کہتے ہیں۔ اس طرح یہ غدی اعصابی لبوب ہے، اور یہ با کمال لبوب ہے، اور اس کو جس نے بنایا وہ ایک اعلیٰ قسم کا حکیم بھی بن گیا، اور اس کو کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا، ہاضمہ بھی تیز ہوگا غدی اعصابی کی وجہ سے، سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے انشاءاللہ العزیز اس کی عضلاتی نامردی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو ہم اچھی غذائیں کھائیں گے۔ اور غدی اعصابی میں ایک اور کمال کی چیز بھی یہ ہے، وہ ہے بوائل انڈا۔ بوائل انڈا اگر جو ہے نا وہ کھائے جائیں 2 عدد، ہر آدمی کھا سکتا ہے پورا سال،
اس کے اوپر دودھ پیے، بشرطے کہ اس کو کوئی بیماری ہے تو وہ نہ کھائے۔ جیسے بلڈ پریشر میں زردی نہ کھائے، صرف سفیدی کھائے، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو زردی اور سفیدی دونوں کھائے۔ اس طرح سے جو ہے نا انڈا بھی ایک بڑی کمال کی چیز ہے۔ ہر کھانے کے بعد چھوٹی چمچ خدی لبوب خدی اعصابی لبوب کی کھا لیا کرے، اور اس کے اوپر اگر دودھ پیتی چائے پی لے یا گرم دودھ پی لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پیے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور حتی الامکان اگر وہ 3 چمچ آپ کھلاتے ہیں تو رات کو کوئی اعلیٰ قسم کا کی سدا جوانی کا سفوف جو ہے وہ اس کو رات کو گرم دودھ سے دیں، اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ اس کا عضو خاص جو ہے اس کو لمبا، مریض کو لمبا عضو خاص چاہیے، کیا کرے، مجبوری ہے۔ وہ آتا ہے کہتا ہے جی نہیں طاقتور ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اس کے لیے 5 نمبر کا تلا۔ 5 نمبر کا تلا کیا ہے کہ زیتون کا اعلیٰ قسم کا جو تیل آتا ہے ایکسٹرا ورجن، وہ آپ لے لیں جو ہے نا 1 کلو، اس کے اندر 20 انڈے بھاپ پہ حل کر لیں۔ جب بھاپ پہ حل ہو جائیں گے تو وہ انشاءاللہ العزیز 5 نمبر کا جو ہے وہ تلا بن جائے گا، اور وہ عضو کی بڑھوتری کے لیے اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ عضو اور خصیے دونوں کی سائز کو بھی بڑھاتا ہے، عضو کو تیار بھی کرتا ہے، موٹا تازہ بھی کرتا ہے، اس کے انگیز کو بھی خراب نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی بات پوری دنیا میں جس نے سنی، آپ نے سنی، آپ اس کو سمجھیں گے، اور آگے اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ سب کو لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سلامتی، عزت، عافیت اور علم کے ساتھ رکھے۔ والسلام۔